بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ تبری جلد نمبر 2 قسط نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آئیے آج کی قسط نمبر 6 سماعت کرتے ہیں۔ نزول وحی۔ سب سے پہلے کب اور کس سن میں رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی، اس کے متعلق جو اخبار ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے بعض ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ابتداً کس طرح جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کا پیام لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ پر وحی کی ابتدا رؤیائے صادقہ سے ہوئی، جو آپ کو صبح روشن کی طرح نظر آتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے دل میں عزلت اور تنہائی کی رغبت ڈالی گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں جا کر کئی راتیں بغیر گھر آئے مسلسل عبادت میں بسر کرنے لگے۔ پھر گھر آ کر اتنی مدت کے لیے جو آپ کو حرا میں بسر کرنا ہوتی، آپ توشہ لے جاتے۔ پہلی آیت۔ یہاں تک کہ دفعتاً روح القدس آپ کے پاس آئے اور کہا، اے محمد تم اللہ کے رسول ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کھڑا ہوا تھا، گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور پھر وہاں سے خوف سے لرزہ برندام گھر بھاگا کر آیا، خدیجہ کے پاس آیا اور ان سے کہا، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ جب یہ ہراس جاتا رہا تو پھر روح القدس میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد تم اللہ کے رسول ہو۔ اب تو خوف کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی کہ قریب تھا کہ پہاڑ کی کسی بلند چوٹی سے کود کر میں خودکشی کر لوں، مگر جب میں نے یہ قصد کیا انہوں نے زبردستی مجھے اس بات سے روک دیا اور کہا، اے محمد میں جبرائیل ہوں اور تم اللہ کے رسول ہو۔ پھر کہا پڑھو، میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑ کر 3 مرتبہ اس زور سے دبوچا کہ میرے جسم کی طاقت سلب ہو گئی، اور پھر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے۔ میں نے پڑھ دیا۔ میں خدیجہ کے پاس آیا اور چونکہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا تھا میں نے ان سے اپنا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، یہ تو نہایت خوشخبری ہے، اللہ مبارک کرے، بخدا اللہ تم کو کبھی رسوا نہ ہونے دے گا، بخدا تم صلہ رحمی کرتے ہو، صادق القول ہو، امین ہو، آڑے وقت لوگوں کے کام آتے ہو، مہمان نواز ہو اور مصائب و حوادث پر صبر کرتے ہو۔ ورقہ بن نوفل کی پیشگوئی۔ اس کے بعد وہ مجھے ورقہ بن نوفل بن اسد کے پاس لے گئیں اور اس سے کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ اس نے مجھ سے پورا دریافت کیا کیا گزری، میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا، یہ وہ روح القدس ہے جو موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، کاش میں اس میں شرکت کر سکتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ تمہاری قوم تم کو خارج البلد کرے گی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ اس نے کہا، ضرور، کیونکہ جس کسی پر اللہ نے وہ سعادت رسالت نازل کی جو تم پر نازل ہوئی ہے، لوگ ہمیشہ اس کے دشمن ہوئے ہیں۔ کاش اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور تمہاری پوری مدد کروں گا۔ پھر اقرا کے بعد سب سے پہلے قرآن کا یہ حصہ مجھ پر نازل ہوا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون، اور یا ایھا المدثر قم فانذر، اور والضحی واللیل اذا سجا۔ حضرت عائشہ کی یہ حدیث اس دوسرے سلسلہ روایت سے نقل ہوئی ہے، مگر اس میں حدیث کا وہ آخری حصہ کہ پھر مجھ پر قرآن کا یہ حصہ نازل ہوا، آخر حدیث تک منقول نہیں ہوا ہے۔ عبداللہ بن شداد سے مروی ہے کہ جبرائیل رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، پڑھ۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو دبوچا اور پھر کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوبارہ جبرائیل نے حضرت کو دبوچا اور کہا، پڑھو۔ آپ نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل نے آپ کو دبوچا اور کہا، پڑھو۔ آپ نے کہا، کیا پڑھوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہاں تک کہ وہ اس آیت پر پہنچ گئے، علم الانسان ما لم یعلم۔ رسول اللہ سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا،
کہ ضرور میری موت کا وقت اب آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا رب ہرگز تمہارے ساتھ ایسا کرنے کا نہیں، تم نے کبھی کوئی برے بات نہیں کی ہے۔ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، ان کو یہ واقعہ سنایا۔ اس نے کہا اگر تم اپنے بیان میں سچی ہو تو بلا شبہ تمہارے شوہر نبی ہیں، ان کو اپنی قوم سے تکلیف پہنچے گی، اگر میں نے ان کا زمانہ نبوت پایا تو میں ضرور ان پر ایمان لے آؤں گا۔ اس واقعے کے بعد ایک طویل مدت تک حضرت جبرائیل وحی لے کر رسول اللہ کے پاس نہیں آئے۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے رب نے تم سے کنارہ کشی اختیار کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ عبید بن عمیر کی روایات۔ وہب بن کسان آل زبیر کے مولا راوی ہیں کہ میں عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں حاضر تھا۔ انہوں نے عبید بن عمیر بن قتادہ اللیثی سے کہا عبید ہم سے بیان کرو کہ ابتداءً جبرائیل کس طرح رسول اللہ کی خدمت میں نبوت لے کر آئے۔ عبید نے میری موجودگی میں عبداللہ بن زبیر اور تمام حاضرین مجلس کو سنانے کے لیے اس طرح بیان کیا کہ رسول اللہ ہر سال ایک ماہ غار ہرا میں جا کر بسر کرتے تھے۔ قریش زمانہ جاہلیت میں اس طرح عبادت کے لیے عزرت گزین ہوتے تھے۔ جس مہینے آپ غار ہرا میں جا کر ریاضت کرتے تھے وہاں جو مساکین آتے آپ ان کو کھانا کھلاتے اور مہینہ پورا کر کے جب واپس آتے تو قبل اس کے کہ اپنے گھر آئیں آپ کعبہ آ کر اس کا 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ طواف کرتے اور پھر اپنے گھر آتے۔ اسی طرح جب آپ کی بعثت کے سال کا وہ رمضان کا مہینہ آیا جس میں اللہ نے آپ کو کرامت نبوت عطا کی، آپ حسب عادت عزلت گزینی کے لیے غار ہرا میں تشریف لے گئے۔ اس موقع پر آپ کے متعلقین بھی ہمراہ تھے۔ جب وہ مبارک رات آئی جس میں اللہ نے اپنا پیام آپ کو بھیج کر آپ کی عزت افزائی کی اور اس طرح اپنے تمام بندوں پر رحم فرمایا، اللہ کے حکم سے جبرائیل آپ کے پاس آئے اور اس کے متعلق خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ جبرائیل میرے پاس دیبا کا ایک پارچہ جس پر تحریر تھی لائے اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ انہوں نے مجھے اس طرح دبوچا کہ میں سمجھا میری موت آ گئی۔ اب انہوں نے مجھے چھوڑا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا کیا پڑھوں، اور یہ بھی میں نے ان سے جان چھڑانے کے لیے کہا تھا تاکہ پھر وہ مجھے نہ دبوچیں۔ انہوں نے کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق سے اللہ کے قول علم الانسان ما لم یعلم تک اتنا میں نے پڑھ دیا۔ جبرائیل اس پر ٹھہر گئے اور چلے گئے۔ خودکشی کا ارادہ۔ میں خواب سے بیدار ہوا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے قلب پر نوشتہ ثبت ہو گیا ہے۔ میں شاعر اور آصف زدہ کو دنیا میں سب سے زیادہ برا سمجھتا تھا اور ان کو دیکھنے تک کا روادار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا میرا نفس ضرور شاعر یا آصف زدہ ہے، مگر میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ قریش میرے متعلق اس کا چرچا کریں۔ میں پہاڑ کی کسی بلند چوٹی پر چڑھ کر وہاں سے خودکشی کیے لیتا ہوں تاکہ اس رسوائی کے خیال سے اطمینان ہو۔ چنانچہ میں اس ارادے سے چلا، پہاڑ کے وسط تک پہنچا تھا کہ میں نے آسمان سے یہ آواز آتے سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، مجھے جبرائیل انسان کی شکل میں نظر آئے۔ ان کے دونوں قدم آسمان کے افق تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ میں ان کو دیکھنے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس منظر نے مجھے میرے ارادے سے اپنی طرف ایسا مشغول کیا کہ میں بغیر آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے اسی جگہ ٹھہر گیا اور جبرائیل سے نظر ہٹا کر آسمان کے کناروں کو دیکھنے لگا، مگر جدھر میری نظر جاتی تھی وہی سامنے تھے۔ میں دیر تک بغیر آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے اسی جگہ کھڑا رہا۔ حضرت محمد اور حضرت خدیجہ نے اپنے آدمی میری تلاش میں دوڑائے، وہ تمام مکہ میں مجھے تلاش کر کے ان کے پاس گئے۔ میں اب تک اسی جگہ کھڑا ہوا تھا، اب کہیں جبرائیل میرے سامنے سے ہٹے اور میں بھی اپنے متعلقین کے پاس پلٹ کر آیا اور خدیجہ کے پاس آ کر اس کی ران سے بالکل چمٹ کر بیٹھا۔ میں نے پوچھا ابوالقاسم کہاں تھے؟ میں نے تو تمہاری تلاش میں اپنے آدمی بھیجے تھے اور وہ مکہ تک ہو آئے، مگر تمہارا پتہ نہ لگا۔ میں نے اس سے کہا میں ضرور شاعر ہوں یا آصف زدہ۔ خدیجہ نے کہا ابوالقاسم اللہ تم کو اس سے بچاتا رہے۔
میں جانتی ہوں کہ اللہ کبھی تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ وہ خوب تمہاری راست بازی، دیانت، حسن اخلاق اور صلہ رحمی سے واقف ہے۔ ہوا کیا؟ کہو شاید تم کو کچھ نظر آیا ہے۔ میں نے کہا ہاں، اور پھر اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ خدیجہ نے کہا اے میرے چچیرے بھائی، تم کو بشارت ہو، تم بالکل مطمئن رہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں خدیجہ کی جان ہے، مجھے توقع ہے کہ تم اس امت کے نبی ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے اپنے جسم پر اپنے کپڑے درست کیے اور ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئیں۔ یہ ورقہ نصرانی ہو گیا تھا اور اس نے ان کی مذہبی کتابیں پڑھی تھیں اور تورات اور انجیل کے عالموں سے ان کے مضامین سنے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اس سے رسول اللہ کا مشاہدہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو ضرور ناموس الاکبر یعنی حضرت جبرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے محمد کے پاس آئے ہیں اور وہ اس امت کے نبی ہیں۔ تم ان سے جا کر کہہ دو کہ وہ بالکل مطمئن رہیں۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ سے آ کر ورقہ کا قول بیان کیا۔ اس سے آپ کو اس پریشانی سے جو آپ کو لاحق تھی ذرا تسکین ہوئی۔ جب رسول اللہ اپنا حضرت گزینی کا زمانہ پورا کر کے حرا سے مکہ پلٹے تو پہلے کعبہ آئے اور اس کا طواف کیا۔ اس طواف کی حالت میں ورقہ بن نوفل سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا اے میرے بھتیجے، جو تم نے دیکھا یا سنا ہے مجھ سے بیان کرو۔ رسول اللہ نے اپنا مشاہدہ اس کو سنایا۔ ورقہ نے آپ سے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس امت کے نبی ہو اور تمہارے پاس وہی ناموس الاکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ تم کو ضرور جھٹلایا جائے گا، خارج البلد کیا جائے گا اور تم سے جنگ کی جائے گی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو بخدا ان کی ایسی مدد کروں گا جس سے وہ خود واقف ہیں۔ پھر اس نے رسول اللہ کا سر اپنے قریب کر کے اس کے اوپر بوسہ دیا۔ رسول اللہ اپنے مکان میں تشریف لے آئے۔ ورقہ کے قول سے آپ کے اطمینان میں زیادتی ہوئی اور جو پریشانی آپ کو تھی اس میں ذرا کمی ہوئی۔ حضرت خدیجہ کی روایت۔ حضرت خدیجہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ کے اطمینان قلب کے لیے کہا کہ اے میرے چچیرے بھائی، اللہ نے اپنی نبوت سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ جب فرشتہ تمہارے پاس آئے تو اس کی اطلاع مجھے کر دو؟ انہوں نے فرمایا اچھا۔ میں نے کہا اب جب وہ آئے آپ مجھے ضرور خبر کریں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حسب دستور جبرائیل رسول اللہ کے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا خدیجہ وہ آ گئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا تو آپ ذرا میری بائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میری بائیں ران پر آ بیٹھے۔ میں نے کہا اب بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اب آپ میری داہنی ران پر آ بیٹھیں۔ رسول اللہ بائیں ران سے اٹھ کر داہنی پر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا اب بھی وہ آپ کو نظر آتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اب آپ میری گود میں آ بیٹھیں۔ رسول اللہ میری گود میں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا اب بھی وہ نظر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اب میں نے سر سے دوپٹہ اتار کر الگ رکھ دیا۔ رسول اللہ اس طرح میری گود میں تشریف رکھتے تھے۔ اب میں نے پوچھا کیا اب بھی وہ نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اے میرے چچیرے بھائی، تم کو بشارت ہو، تم بالکل مطمئن رہو، بخدا یہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث جب عبداللہ بن الحسن سے بیان کی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں فاطمہ بنت الحسین سے اس حدیث کو خدیجہ سے نقل کرتے ہوئے سنا ہے، مگر میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کو اپنے کرتے کے دامن میں لے لیا۔ اس وقت جبرائیل غائب ہو گئے۔ تب خدیجہ نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ یقینی فرشتے ہیں، ہرگز شیطان نہیں۔ قرآن کا جزو اول۔ ابن ابی کثیر کہتا ہے کہ میں نے ابو سلمہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے قرآن کا کون سا جزو نازل ہوا ہے؟ اس نے کہا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا لوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے اقرأ بسم ربک نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا ہے؟ اس نے کہا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا نہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوا ہے۔ جابر نے کہا
میں تم سے صرف وہی کہوں گا جو خود رسول اللہ نے ہم سے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا میں حرا میں عزلت گزین تھا، مدت ختم کر کے جب میں وہاں سے اتر کر وادی میں آیا مجھے ندا آئی، میں نے اپنے چاروں طرف نظر کی مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے سر کے اوپر نظر کی تو معلوم ہوا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان عرش پر متمکن ہے۔ میں اس سے ڈر گیا، میں نے خدیجہ سے جا کر کہا مجھے لحاف اوڑھاؤ۔ لوگوں نے مجھے لحاف اڑھایا اور میرے سر پر پانی ڈالا۔ اس وقت مجھ پر یہ آیت یا ایھا المدثر قم فانذر نازل فرمائی گئی۔ ہشام بن محمد سے مروی ہے کہ سب سے پہلے سینچر اور اتوار کی شب میں جبرائیل رسول اللہ کے پاس آئے اور اس کے بعد پھر دوشنبہ کے دن وہ عز و جل کا پیام لے کر آپ کی خدمت میں آئے، وضو سکھایا، نماز سکھائی اور اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھایا۔ اس دوشنبہ کو جب وہی آپ کے پاس آئی ہے آپ پورے 40 سال کے ہوئے تھے۔ شک قلب کا واقعہ۔ ابو ذر الغفاری سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ پوری طرح علم اور یقین ہونے تک پہلے پہل آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں؟ فرمایا ابو ذر میں بطحائے مکہ میں کسی جگہ تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک زمین پر اتر گیا اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہرا رہا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا یہ وہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ ہی ہیں۔ اس نے کہا اچھا تو ان کو ایک آدمی سے وزن کرو۔ مجھے ایک شخص کے مقابلے میں تولا گیا، میں اس سے گراں باز نکلا۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو 10 آدمیوں سے تولو، مجھے 10 سے تولا گیا، میں ان پر بھی بھاری ہوا۔ پھر اس نے کہا 100 سے تولو، مجھے 100 سے تولا گیا، میں ان سے بھی جھکتا ہوا رہا۔ پھر اس نے کہا 1000 سے تولو، مجھے 1000 سے تولا گیا، میں ان سے بھی گراں بار نکلا۔ اب وہ فرشتے ترازو کے دوسرے پلڑے پر میرے مقابلے میں وزن بڑھاتے رہے۔ آخر تنگ آ کر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم ان کو ان کی تمام امت کے مقابلے میں بھی رکھ کر تولو گے تو انہی کا وزن زیادہ ہوگا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا ان کا پیٹ چاک کر دو، اس نے میرا پیٹ چاک کیا۔ دوسرے نے کہا ان کا قلب نکالو، یا یہ کہا کہ قلب شک کرو۔ اس نے میرا قلب چیر کر اس میں سے محل خطرات شیطانی اور خون کے لوتھڑے کو نکال کر پھینک دیا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کے پیٹ کو اس طرح دھو ڈالو جس طرح برتن دھویا جاتا ہے، اور ان کے قلب کو بھی اسی طرح دھو ڈالو، یا یہ کہا کہ ان کے قلب کو اس طرح دھو ڈالو جس طرح کپڑا دھویا جاتا ہے۔ پھر اس نے ایک چھری طلب کی جو سفید بلی کے چہرے کے مشابہ تھی، وہ میرے قلب میں داخل کی گئی۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کے پیٹ پر نشان کر دو۔ اب دونوں نے میرے پیٹ پر نشان ڈال دیے اور مہر کو میرے دونوں شانوں کے درمیان کر دیا۔ اس کے بعد ہی وہ میرے سامنے سے چلے گئے۔ یہ واقعہ مجھے اس طرح یاد ہے کہ گویا اب میری نظروں کے سامنے ہے۔ یہ کتاب تاریخ طبری ہے، لہذا الفاظ کا چناؤ طبری کا ہو سکتا ہے، نقل کفر نہ باشد۔